بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے سامنے والے دانت نمودار ہوئے۔ آپ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان جائے، آپ کو کس بات نے ہنسایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے دو آدمی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے رب، میرے اس ظالم بھائی سے میرے ظلم کا حساب لے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا، تو اپنے بھائی سے کیا چاہتا ہے، حالانکہ اس کے پاس نیکیوں میں سے کچھ بھی نہیں بچا؟ تو اس نے عرض کیا، یا رب، میرے گناہ اس پر لاد دے۔ یہ ذکر کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روتے ہوئے آنکھیں بہہ پڑی۔ پھر فرمایا، یہ دن بہت بڑا ہوگا، لوگ اس کے محتاج ہوں گے کہ ان سے ان کے گناہوں کے بوجھ اٹھا دیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس مطالبہ کرنے والے کو فرمائیں گے، اپنی نظر اٹھا اور دیکھ۔ وہ نظر اٹھا کر دیکھے گا اور کہے گا، اے رب، میں سونے کے شہر اور سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں، جن پر لولو کے تاج سجائے ہوئے ہیں۔ یہ کس نبی کے لیے ہیں؟ یا یہ کسی صدیق کے لیے ہیں یا کسی شہید کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جو اس کی قیمت دے گا یہ اسی کے لیے ہے۔ وہ عرض کرے گا، یا رب، اس کا کون مالک بن سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو اس کا مالک بنے گا۔ وہ عرض کرے گا، کس عمل کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اپنے اس بھائی کو معاف کر دینے کی وجہ سے۔ وہ عرض کرے گا، یا رب، میں نے اس کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، چلو اپنے بھائی کو ہاتھ سے پکڑو اور اس کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ یہ حدیث بیان فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو اور آپس میں صلح کے ساتھ رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان صلح چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپسی اختلافات کو بھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے سے رہنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔